نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا الدین النصیحہ میں سے قرآن مجید کے حقوق پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام آقا کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے لیے منبع ہدایت صرف اور صرف قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے رجوع کرنا ہوگا، تبھی ہمارے مسائل کا حل اور ہماری نجات ممکن ہو سکے گی۔ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ قرآن مجید ہی وہ مقدس کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل اور آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ اسی لیے کلام الہی اور علم نبوت کو سمجھنے کے لیے جو وقت صرف کیا جائے وہ آخرت کا سرمایہ ہوگا اور دنیا کی فلاح اور سربلندی کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلوب کو علم قرآن و حدیث سے روشن فرمائے۔ اس کے لیے چند آیات وضاحت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورہ ابراہیم میں الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ یہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و بالا، جہاں اتری وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہترین اور عمدہ۔ اس کتاب کا پہلا وصف یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لا سکتے ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ گمراہیوں کو ہدایت سے، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں۔ ایمانداروں کا حمایتی خود اللہ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے اجالوں میں لاتا ہے، اور کافروں کے ساتھ اللہ کے سوا اور ہیں جو انہیں نور سے ہٹا کر تاریکیوں میں پھانس دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر روشن اور واضح نشانیاں اتارتا ہے کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے ہٹا کر نور کی طرف پہنچا دے۔
اسی طرح سورہ قمر میں ارشاد فرمایا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا، جیسا کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 سے واضح ہے۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے یا قرآن کو سمجھنا صرف عالموں کا کام ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس خود جواب دہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھ سکے، بس اس قرآن کو بہت ہی سادہ کر دیا ہے۔ کوئی طالب علم جو اس کلام الہی کے علم کو حاصل کرے تو اس کے بالکل آسان ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو اس کے مضامین میں تعارض اور تناقض ہوتا۔ سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا اور اے کفر کرنے والو یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، اور تو اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب اور قانون ہے جس کی اتباع کرتے ہوئے ہم دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اوپر دی گئی سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی قرآن مجید کی دعوت اور اصلاح کا کام کرنا لازمی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایمان والوں پر حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے رحمت اور شفا، روحانی شفا کا وعدہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ زمر میں ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی سے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سورہ زمر کی اس آیت میں قرآن مجید کے حقوق پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر انجام کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا،
اسی طرح آج ہم تجھ کو بلا دیں گے۔ اب اگر ہم اپنے فرائض قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا کو پورا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت و جل شانہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔